مسلمان قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے نہیں. ہاں پڑھنا ثواب ہے، ایک الگ معاملہ، لیکن پڑھنے سے بھی زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ آج کے علماء نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ قرآن مجید تم لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، قرآن مجید تم کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہاں ایسی پٹی کیوں پڑھائی گئی؟ یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 12 علوم کی 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں پڑھتے آپ کو قرآن کی نعمت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دھرتی پر رہتی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت انسان کو مکرم، معزز، اور ہر ایک مسجد میں قاری چاہیے، ہر ایک کو قاری چاہیے، ہر ایک کو جو ہے گنگنانے والا گویا مقرر چاہیے. یہ علامت قیامت کی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیزو، قرآن مجید کو سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو میں نصیحت کرتے جاتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی بھی عالم آپ کو کہتا ہے کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے تو چلو آپ تفسیر نہیں بلکہ انہی کا ترجمہ ہی صحیح، روزانہ 1 یا 2 آیتیں پڑھو، ضرور اللہ رب العالمین سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے لا کر رکھے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے. درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خصوصاً آخر الزمان حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرا عنوان آپ نے سنا، نزول قرآن کا مقصد. حاضرین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ورنہ آج میں اور آپ کہیں کسی مندر کی چوکٹ پر یا کہیں اور کوئی بھجن یا کوئی اور گا رہے ہوتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دھرتی پر رہتی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت انسان کو مکرم، معزز اور محترم بنایا. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی صحیفوں میں،
تمام آسمانی کتابوں میں سب سے مقدس سب سے افضل قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے حوالے فرمایا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث، قرآن مجید کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ۔ میں 2-3 فضیلتیں بتلا کر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ نبی فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ سے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، کتنا؟ صرف ایک حرف، آپ نے الف کہا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے حصے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اہل علم کہتے ہیں کہ ایک انسان سانس لیتا ہے، ایک انسان کے لیے آکسیجن کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک انسان کو غذا اور پانی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ آسمانی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ نے کہا جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، جس کا آغاز کرنے جا رہے ہو، سب سے پہلے دماغوں کو صاف کر لو کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آتھر، کوئی مصنف جب مقدمہ لکھتا ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں کسی نہ قسم کی غلطی ہو سکتی ہے، یا ہوگی تو ہمیں متنبع کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے والے کو کہا کہ کتاب پڑھنے جا رہے ہو تو یاد رکھ لینا اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، کہا لوگوں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ دیکھیے ھدی للناس، نزول قرآن کا مقصد یہی ہے میرے بھائی۔ اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ہی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس کتاب مقدس میں ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے، روشنی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے افکار ہیں، خیالات ہیں، منطقیں ہیں، فلسفی باتیں ہیں، وہ سب کی سب گمراہیاں ہیں۔ نجات کا راستہ، ہدایت کا راستہ اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہدایت ہی نہیں کہا اللہ نے، صرف ہدایت ہی نہیں کہا بلکہ ہدایت کی دلیلیں بھی اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک انسان غور و فکر کریں، اگر غور و فکر کرے گا قرآن مجید کی آیات پر تو اسے کامیابی ملے گی۔ قرآن مجید کی آیات کو غور و خوض سے پڑھے گا، اسے سیدھا راستہ ملے گا۔ دیکھیے میرے بھائی، ایک واقعہ بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے، چونکہ میرا موضوع ہے نزول قرآن کا مقصد۔ اس ضمن میں یہ واقعہ سرسری طور پر آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن حرم میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ مجبوراً مسلمان دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی نیت سے۔ راستے میں معلوم ہوا مجھے کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچا، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک استاد تھے جو قرآن مجید کو پڑھا کر رہے تھے، غصے کے مارے گئے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہن فاطمہ تھیں، وہ اپنے شوہر کا بچاؤ کر رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن میرے گھر میں آنے سے پہلے ہی دب کر بیٹھا
کرتی تھی آج ایک شیر کی طرح اپنے شوہر کی دفاع کر رہی ہے. کیا بات ہے؟ کچھ نہ کچھ بات ہوگی. آخر کار پتہ لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن سے بہن وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی سناؤ. قرآن سنایا گیا. قرآن کو سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ملاقات کے لیے. صحابہ کرام نے روک لیا. صحابہ نے روک لیا. لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے عمر کو نہیں معلوم کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام. اے اللہ مکے کی دو بڑی شخصیتیں ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا شرف حاصل فرما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی. صحابہ نے روک لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہا چھوڑ دو عمر کو, وہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے. قتل کے لیے گئے تھے, اللہ اکبر, جان لینے کے لیے گئے تھے, جان دے کر بیٹھے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزو بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن مجید ہدایت ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کہ آیات کو, اس کے مفہوم کو, ترجمے کو سمجھنے کی تڑپ, فکر اور تلاش ہونی چاہیے. قرآن مجید کو صرف آپ پڑھیں گے, سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں مل سکتی میرے بھائی. ہدایت کے لیے تڑپ ہونی چاہیے. وہ تڑپ کی چنگاری اگر کسی کے اندر جل گئی ہدایت اسے مل جاتی ہے. سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہدایت کی انگار چنگاری ان کے اندر جب بھڑکی تو فارس سے لے کر عرب تک کا سفر کیا, انہیں ہدایت مل گئی. میرے عزیزوں دنیا کے مختلف لوگ آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, ہے نا؟ کیوں؟ قرآن سے متاثر ہو کر. مسلمان قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے نہیں, سمجھ کر پڑھتے نہیں. ہاں پڑھنا ثواب ہے, ایک الگ معاملہ, لیکن پڑھنے سے بھی زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, سمجھ کر پڑھنا. لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے, کیونکہ آج کے علماء نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ قرآن مجید تم لوگوں کے پلے نہیں پڑتی. قرآن مجید تم کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایسی پٹی کیوں پڑھائی گئی؟ یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 12 علوم کی 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں پڑھتے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میں سیدھی بات آپ کے دماغ میں ڈالتا ہوں, آپ ایک عالم کو بھی یا ایک جو اس طرح کے بیجا باتیں کرتا ہے ان کو جواب دے سکتے ہیں. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ آیت فرمائی, ایک مرتبہ نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے نصیحت کے لیے, سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ قرآن کے حرف آسان, قرآن کے کلمات آسان, قرآن کے معنی آسان, قرآن کو سمجھنا آسان. میرے عزیزوں آخری میں اپنی بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. آج قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنایا ہے, اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے میرے بھائی. قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا, سمجھنے کے لیے کم لوگ پڑھتے ہیں اور قرات کے لیے زیادہ لوگ پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد رکھیں. نبی نے فرمایا قیامت کے قریب قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, قاریوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. خوش الحان میں پڑھنے والے, اچھی آواز میں پڑھنے والے آج کمی ہے. ہر ایک مسجد میں قاری چاہیے, ہر ایک کو قاری چاہیے, ہر ایک کو جو ہے گنگنانے والا گویا مقرر چاہیے. یہ علامت قیامت کی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیزو قرآن مجید کو سننے سے زیادہ, پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو میں نصیحت کرتے جاتا ہوں میرے بھائی, اگر کوئی بھی عالم آپ کو کہتا ہے کہ قرآن
تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے تو چلو آپ تفسیر نہیں بلکہ انہی کا ترجمہ ہی صحیح روزانہ 1 یا 2 آیتیں پڑھو، ضرور اللہ رب العالمین سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے لا کر رکھے گا۔ ان علماء نے آپ کو روکے رکھا ہے، اس لیے آپ قرآن کے قریب نہیں جاتے، آپ پڑھنے سے ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد ہے ہدایت، صحیح راستہ، سوچ سمجھ کر پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کو پورے غور و خوض سے اور سوچ سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔